صرف ذاتی فائدے کے لیے اگر حکومت نے امریکہ کو معدنیات فروخت کی اور چین کو نظر انداز کیا تو چین پاکستان کے دفاعی سیکٹر پر بھاری پابندیاں لگا سکتا ہے۔ عادل راجہ نے اس پر بڑے خدشے کا اظہار کیا ہے اور کتنے سالوں میں یہ منرلز زمین سے باہر آ جائیں گے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران ریاض نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کو اس منرل بل سے متعلق کوئی بات نہیں بتائی گئی، صرف اجازت لینے کی کوشش ہوئی جس پر عمران خان نے فوری طور پر بل روکنے کا کہا اور علی امین کو بلایا۔ ظاہر ہے عمران خان کوئی ایسا کچا کھلاڑی نہیں ہے کہ فوری ان کی باتوں میں آ جاتا۔ اب امریکہ کو یہ معدنیات سیکٹر دے رہے ہیں جبکہ چین کو اگنور کر رہے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ بات دوستو یہاں پر بتاتے چلیں کہ بلوچستان سے یہ بل کیسے پاس ہوا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے انکشاف کیا ہے کہ بلوچستان کے ایم پی ایس نے ہمیں بتایا کہ ہمیں انگریزی میں ایک بل دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ آپ کی سیلریز بڑھانے کا بل ہے، ہم نے ووٹ دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو معدنیات بل تھا۔ اندازہ دوستو آپ لگائیں کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسی حکومت وہاں پر چلا رہے ہیں۔ اب عادل راجہ نے کہا ہے کہ پاکستانی جرنیل چین کی مرضی کے بغیر امریکہ کو کوئی اہم معدنیات کا وعدہ نہیں کر سکتے کیونکہ چین پاکستان میں گہرائی تک سرایت کر چکا ہے۔ پاکستانی معیشت، اس کے دفاعی ڈھانچے کا بڑا انحصار چینی سرمایہ کاری اور قرضوں پر ہے۔ چین فی الحال اہم معدنیات کی سپلائی چینز پر حاوی ہے جو عالمی سطح پر 68% نکل، 40% تانبا، 59% لیتھیم اور حیرت انگیز 73% کوبالٹ کو ریفائن کرتا ہے۔ نتیجتاً پاکستان کا معدنیاتی شعبہ زیادہ تر چینی اثر و رسوخ کے تحت ہے۔ امریکہ کو اس شعبے میں مدعو کرنا صرف چین کی رضامندی سے ہی ممکن ہے، یعنی کہ اگر چین چاہے گا کہ چلیں تھوڑی بہت وہ سرمایہ کاری کر لیں، تھوڑی بہت ہم کر لیتے ہیں، تو آپ امریکہ کو بھی بلا لیں، ہمیں بھی بلائیں۔ مزید یہ کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستانی فوجی جتنا دھوکے بازی کے دوہرے کھیل میں ماہر ہے، افغانستان میں امریکہ کی قیادت میں مغربی ممالک کی 2 دہائیوں کی شمولیت، تو اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ عادل راجہ نے فوج کے خلاف بھی دیے ہیں، لیکن معدنیات جو ہیں اس پر بھی انہوں نے ایک اہم بیان دیا کہ چین کی مرضی کے بغیر آپ یہ امریکہ کو نہیں دے سکتے۔ دوسری جانب عادل راجہ نے کہا کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اسٹریٹجک معدنیات کھودنے اور نکالنے کی صنعت کو قائم کرنے میں تقریباً 20 سال لگیں گے، تو کیا یہ جرنیل جو ہیں وہ اتنا انتظار کر لیں گے؟ تو یہاں پر دوستو 20 سال تو بہت زیادہ ہیں، اگر بہت تیزی سے بھی کام کیا جائے تو تقریباً 10 سال تو لازمی لگیں گے، کیونکہ ریکوڈک کا منصوبہ جو ہے وہ بھی 2028 کے بعد کام کرنا شروع کرے گا، تو اس کو بھی تقریباً 10 سال ہی لگے ہیں انفراسٹرکچر کھڑا کرتے کرتے۔ تو یہاں پر اگر پاکستان ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو تقریباً پاکستان کو بھی 10-15 سال تو مزید لگیں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان معاہدوں سے کوئی بڑا یہاں پر کمیشن کھانا چاہتا ہے۔